ثواب کی حقیقت کیا ہے جس کا متمنی مومن ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. کوئی بھی بات بے نتیجہ نہیں رہتی، کوئی کام بے نتیجہ نہیں رہتا، یا اس میں نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. کوئی جملہ آپ بولتے ہیں یا اس میں روشنی ہوتی ہے یا ظلمت ہوتی ہے، یا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے. کوئی کام آپ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. غلط ہوگا ظلمت پیدا کرے گا، ٹھیک ہوگا اس سے روشنی پھوٹے گی. اسی طرح اسلام نے جتنی عبادتیں فرض کی ہیں ان کا ثواب یہ ہے کہ ہر عبادت قرب الہی کا ایک شعور دے دیتی. ہر سجدہ، ہر رکوع، ہر بیان، ہر تقریر، ہر محفل ذکر، ہر تسبیح ایک شعور، ایک محسوس کرنے کی ایک کیفیت، ایک حال دیتی ہے جو بندے کو اللہ کے ہونے کا احساس دلاتا ہے، اس کی قدرت کاملہ کا احساس دلاتا ہے، اس کے قرب کی لذتوں کا احساس دلاتا ہے، اور یہ احساس اسے اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے. اور جو اطاعت الہی کرتا ہے اس پر آخرت مرتب ہوتی ہے. ایک آدمی عبادت کرتا ہے، وہ بے ذوق ہے، بے کیف ہے، الفاظ صحیح نہیں، معانی کا پتہ نہیں، وضو کا سلیقہ نہیں، اوقات کی سمجھ نہیں، یہ بھی نہیں پتہ کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں، بھاگتا ہے دوڑتا ہے، ٹوٹل پورا کرتا ہے، اور اس عبادت سے اسے سوائے تنگ دلی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ یہ کہ ختم ہو، جان چھوٹے جائیں. اگر جماعت میں پھنس جائے اور مولوی صاحب قرأت ذرا لمبی کر لے تو پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کب ختم کرے گا، جان چھوڑے جائیں. یہی اس نماز کا ثواب ہے. یہ جو کیفیت دل پہ آ رہی ہے اس عبادت کا ثواب یہی ہے. اب اس پہ آخرت میں کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو ان کی عبادتیں یا ان کی نمازیں یا ان کے روزے پرانی بوری کے چیتھروں کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے کہ اٹھاؤ اسے اور لے جاؤ. تو پھر عبادات میں وہ خلوص جو عبادات کی روح ہے، وہ جذبہ جو عبادت کو عبادت بناتا ہے، وہ کہاں سے آئے؟ یہی کمال رسالت ہے، یہی کمال نبوت ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تھیوری بیان نہیں فرماتا، صرف فلسفہ بیان نہیں فرماتا، صرف الفاظ یا عبارت بیان نہیں فرماتا، بلکہ جو فرماتا ہے اس کی کیفیات بھی عطا کر دیتا ہے. اور جب تک وہ کیفیت نہ آئے الفاظ کے معنی کا ادراک نہیں ہوتا. آپ ساری عمر ایک لفظ پڑھتے رہے، بھوک بھوک بھوک، اس کے معنی پڑھتے رہیں کہ اگلا کھانا ہضم ہو جائے، پھر مزید کھانا نہ ملے، وقفہ لمبا ہو جائے،
تو ایک طلب پیدا ہوتی ہے اور اسے بھوک کہتے ہیں، ایک کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اسے بھوک کہتے ہیں، کیا پتہ چلے گا؟ ایک روزہ رکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ ایک دن کسی کو بھوکا رکھ لیں، کسی لغت کی، کسی تشریح کی، کسی کی ضرورت ہی، اسے پتہ ہے بھوک ہی ہوتی ہے۔